بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے کس کو چھینک آئی تھی؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی تھی۔ سوال ہے، فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب ہے، بدبخت حامان نے سجدہ کیا۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، 11 مرتبہ۔ سوال ہے، قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کن 2 سورتوں میں حضرت ادریس کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت یوسف کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب ہے، حمادون سے۔ سوال ہے، کس چیز سے کھانا شروع کرنا سنت ہے؟ جواب ہے، نمکین چیز سے۔ سوال ہے، عورت کا خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں عورتوں کے لیے خوشبو لگانے کے احکام ان کی نیت، موقع اور ماحول کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ گھر میں یا شوہر کے لیے خوشبو لگانا: عورت کا اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگانا پسندیدہ اور مستحب عمل ہے، کیونکہ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور زینت کو بڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں مجھے عورت اور خوشبو محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس سے شوہر اور بیوی کے درمیان زینت اور خوشبو کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ عوامی مقامات پر خوشبو لگانے کا حکم: عورت کا ایسی خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا جو دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر ایسی جگہ پر جائے جہاں مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں، وہ بدکار عورت کے حکم میں ہے۔ سوال ہے، شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے، شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال ہے، حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے۔ سوال ہے، سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب ہے، اہل روم کو۔ سوال ہے، قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سوال ہے، کیا جادو ٹونے یا نظر بد سے کسی کی موت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، اسلام میں جادو، حسد اور نظر بند کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے اور قرآن اور حدیث میں ان کے اثرات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تاہم کسی کی موت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو ایک حقیقت ہے اور اس کے اثرات انسان کی صحت یا حالات پر پڑ سکتے ہیں، مگر جادو یا شیطانی عمل بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نظر بد: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ نظر بد سے انسان کی طبیعت یا حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی موت کا براہ راست سبب نہیں بنتی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی، بتائیے آپ وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے، 15 ماہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے تھے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، حضرت علی کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا؟ جواب ہے، یمن کا قاضی مقرر کیا۔
سوال ہے قیامت کے دن کون سا گناہ کرنے والوں کے پیٹ بھرے ہوں گے؟ جواب ہے سود خور کے۔ سوال ہے بتائیے کہ وہ کون سی نشانی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سوال ہے بتائیے عرب میں قبل از اسلام کتنے مذاہب تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ جواب ہے عرب میں قبل از اسلام 4 بڑے مذہب تھے: عیسائی، یہودی، مجوسی اور حنفا۔ سوال ہے کیا عورتوں کو ہر وقت مہندی لگا کر رکھنی چاہیے؟ جواب ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق مہندی لگانا ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کا ہر وقت لگانا ضروری نہیں ہے۔ مہندی کا استعمال ایک خوبصورتی اور زینت کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے زینت اور خوشبو کا حصہ احادیث میں مہندی کے استعمال کو پسند کیا گیا ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے زینت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ شادی شدہ خواتین کے لیے بعض روایات میں ذکر ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے لیے زینت اور خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے اور مہندی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ ضرورت اور موقع کے مطابق ہر وقت مہندی لگانا کوئی شرعی فرض یا لازم حکم نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی سہولت اور پسند پر منحصر ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندر اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن نہ پڑھنے والے کو۔ سوال ہے طاہرہ کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں سورتوں کے نام کس نے لکھے تھے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سورتوں کے نام حجاج بن یوسف نے لکھے۔ سوال ہے کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے نہائے اور تمام جسم پر پانی بہائے تو اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وضو کے تمام ارکان ادا ہو جائیں۔ تاہم اس میں چند باتیں اہم ہیں۔ غسل اور وضو کا تعلق: اگر آپ نیت کے ساتھ غسل کرتے ہیں اور پوری جسم پر پانی بہاتے ہیں تو وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ غسل وضو کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ غسل کے دوران وضو کے 4 فرائض: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح اور پاؤں دھونا بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ غسل سے پہلے وضو کیا جاتا، ہاتھ دھونا، نجاست دھونا اگر ہو، مکمل وضو کرنا، پاؤں آخر میں بھی دھو سکتے ہیں، پورے جسم پر پانی بہانا۔ اگر کوئی اسی ترتیب سے غسل کرے تو نہ صرف غسل بلکہ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت اور وضو: اگر غسل جنابت یعنی ناپاکی کے بعد کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے اور نماز یا دیگر عبادات کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وضو کب ضروری ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص نہانے کے دوران وضو کے کسی فرض مثلاً سر کا مسح یا پاؤں دھونا کا بھول جائے یا درست طریقے سے ادا نہ کرے تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا۔ عام حالات میں نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ پوری جسم پر پانی بہایا جائے اور وضو کے تمام ارکان ادا کیے جائیں۔ اگر غسل مصنون طریقے سے کیا جائے تو یہ مکمل طہارت کا باعث بنتا ہے اور وضو کے لیے دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوال ہے حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلیفہ بنایا؟ جواب ہے کوفہ کو۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نامہ اعمال نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔